یسوع نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کا کلام بڑا خوبصورت اور باعمل بنانے والا ہے کہ ہم صرف باتوں ہی سے نہیں بلکہ عمل سے بھی کچھ کر کے دکھائیں، کیونکہ ہمارا خداوند ہمارا پریکٹیکل دیکھنا چاہتا ہے۔ جیسا وہ پریکٹیکل ہے اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی پریکٹیکل ہوں۔ آج کی اس انجیل مقدس کی تلاوت میں ہم نے سنا کہ یسوع کے پاس 3 دن سے مسلسل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خدا کا کلام سن رہے ہیں، اس کی باتیں سن رہے ہیں، اور یسوع مسیح کو ان کی طرف دیکھ کر ترس آتا ہے۔ ترس کس بات سے آتا ہے؟ ان کی جسمانی ضرورت کو دیکھ کر۔ روحانی ضرورت ان کی پوری ہوتی جا رہی ہے، وہ کلام سنتے جا رہے ہیں، دن رات سنتے جا رہے ہیں، لیکن جب وہ تیسرا دن آتا ہے تو یسوع مسیح کہتے ہیں اپنے شاگردوں سے، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے، کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں، 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہیں۔ اور ان کی بھوک کو دیکھ کر، ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کی جسمانی قوت کو دیکھ کر یسوع مسیح پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو کہ مجھے ان کے لیے کچھ جسمانی طور پر بھی کرنا چاہیے۔ روحانی طور پر تو میں کر رہا ہوں، لیکن جسمانی طور پر بھی کچھ کرنا چاہیے۔ شاگرد کیا جواب دیتے ہیں؟ حالانکہ اس سے پہلے بھی معجزہ وہ دیکھ چکے ہیں۔ پہلا معجزہ کیا تھا؟ 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں، اور اب 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں، کچھ چھوٹی مچھلیاں۔ لیکن وہ پھر ایک جسمانی طور پر سوچ رہے ہیں، روح میں نہیں سوچ رہے، ایمان میں نہیں سوچ رہے، حالانکہ وہ پہلے اس طرح کا معجزہ دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اس ویرانے میں کہاں سے کوئی انہیں روٹی سے سیر کر سکتا ہے؟ اس ویرانے میں انہیں کون سیر کر سکتا ہے؟ وہ بھول گئے کہ ایک ہے جو ویرانے میں ان کو سیر کر سکتا ہے۔ وہ اپنے استاد کو، وہ اپنے ربی کو ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ ہمارے ربی کے اندر کتنی سختی ہے، کتنی قدرت ہے اور کتنی طاقت ہے،
کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر وہ 5000 لوگوں کو بھی کھانا کھلا سکتا ہے صرف 5 روٹیوں سے اور 2 مچھلیوں سے، تو کیا آج تو اس سے کم لوگ آئے ہیں؟ آج اس سے کم لوگ آئے ہیں، روٹیاں بھی 5 سے 2 زیادہ ہیں اور مچھلیاں بھی 2 سے زیادہ ہیں. تو پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے، کون کر سکتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کون کر سکتا ہے. یسوع بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے مطمئن ہو کر، اطمینان کے ساتھ ان سے پوچھتا ہے تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ بولے 7 اور کچھ چھوٹی مچھلی. اب یسوع نے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ کئی دفعہ ہم سے بھی یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ ہم کیسے اتنے لوگوں کو دے سکتے ہیں؟ اتنی دنیا کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ تو خداوند ان سے پوچھتا ہے فکر عددوں کی نہیں کرو کہ 4000 آدمی بیٹھا ہوا ہے. فکر یہ کرو تمہارے پاس کیا ہے ان کو دینے کے لیے. تمہاری شیئر کیا ہے؟ تمہارا حصہ کیا ہے؟ تمہاری پاکٹ میں کیا ہے؟ تم کتنا دے سکتے ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ 4000 کے لیے مشکل ہے اس ویرانے میں روٹی کھلانا، لیکن جو تمہارے پاس ہے وہ تو لو. ہم کبھی کبھی اس سے بھی میرے پاس نہیں ہے ہوتے ہوئے بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے. ہوتا ہے لیکن دینے کا جذبہ نہیں ہوتا. ہوتا ضرور ہے، لیکن آج شاگردوں سے بھی یہی سوال ہو رہا ہے کہ تمہارے پاس کتنی روٹیاں ہیں؟ وہ تو نکالو. جب انہوں نے کہا 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں، تو یسوع نے کیا کیا؟ کہا مجھے وہ 7 ہی دو. مجھے تمہیں بازار بیچنے کی ضرورت نہیں اور خریدنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا میں کیا کر سکتا ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں. جو تم کر سکتے ہو تم کرو، اور جو خدا کر سکتا ہے وہ خدا کو کرنے دو. تم دو 7 روٹیاں اور کچھ مچھلیاں میرے پاس لاؤ. کیا لکھا ہے؟ اس نے اپنے شاگردوں سے کہا ان کو دیتے جاؤ، ان کو دیتے جاؤ. اور جب شکر کر کے دیتے گئے تو کتنے لوگوں میں وہ 7 روٹیاں آئی تھی؟ 4000 میں. اور اس کے بعد 7 ٹوکرے بھی بچے. کتنی بڑی قدرت ہے، کتنی بڑی برکت ہے. اور یہ صرف اسی وقت ممکن ہے جب تم مانتے ہو، یقین رکھتے ہو، اور ایمان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. اگر ایمان نہیں، جو کہا گیا ہے اس پر یقین نہیں کرتے، اس پر یقین نہیں کرتے، تو سمجھو تمہیں کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا.
آج کی پہلی تلاوت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے صارفت کی بیوہ کا. بڑا خوبصورت بیان ہے. اس کو صرف ایمان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ایمان رکھتا ہے، خدا پر پختہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے لوگوں کی بات پر یقین کرتا ہے، خدا اسے سرفراز بھی کرتا ہے اور بہت کچھ دیتا بھی ہے. دیکھو ایلیا اس عورت کے پاس بھیجا جاتا ہے، صارفت کی بیوہ کے پاس، اور جب وہ لکڑیاں چن رہی ہے گیٹ پر، تو نبی کیا کہتا ہے؟ اسے دیکھتا ہے کہ وہ لکڑیاں چن رہی ہے اور اسے کہتا ہے مجھے تھوڑا سا پانی دو، مجھے تھوڑا سا پانی دو. وہ اس کو پانی دینے کے لیے کی حد تک ٹھیک ہے، لکھا وہ گئی اور پانی لائی اور اس کو پلانے کے لیے دیا. اور جاتے جاتے خدا کا بندہ ایلیا نبی اسے کہتا ہے میرے لیے روٹی بھی لیتی آنا، روٹی بھی لیتی آنا. کیا خدا کو پتہ نہیں؟ خدا کو پتہ نہیں بیٹا بیٹھ جو کدھر باہر جاتے ہو؟ کیا خدا کو پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ اس کے پاس بیوہ کے پاس بھیج رہا ہوں ایک بڑے بندے کو، ایک بڑے بندے کو؟ وہ ایک روٹی نہیں کھاتا ہوگا، کم از کم 2-3 تو کھاتا ہوگا، اور اس دور میں تو زیادہ کھاتا ہوگا کیونکہ بڑے صحت مند لوگ ہوتے تھے، طاقتور لوگ ہوتے تھے. یہ آج کل کی نسل تو نہیں ہے برگر پہ گزارا کر لیا یا چھوٹی سی روٹی پکا دو، نہیں. وہ بڑے جوان لوگ ہوتے تھے، تو وہ بیچاری تھوڑی سی پریشان ہوئی کہ یہ خدا کا بندہ کیا کہہ رہا ہے، اور اپنی بے بسی کا اظہار کیسے کر رہی ہے. سنیے، زندہ خداوند تیرے خدا کی قسم میرے پاس روٹی نہیں، میرے پاس روٹی نہیں، مگر ایک مٹھی بھر آٹا گھڑے میں ہے اور تھوڑا سا تیل کپی میں ہے، اور دیکھ میں کچھ لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پکاؤں اور ہم کھائیں پھر مر جائیں. کتنی بڑی بے بسی ہے، کتنی بڑی بے بسی ہے. یہ چھوٹی بے بسی نہیں. اگر یہ بے بسی دیکھنی ہو نا، ان لوگوں سے پوچھو جو سیلاب کی زد میں ہوتے ہیں، جن کے پاس کوئی کھانا نہیں ہوتا، لکڑیاں نہیں ہوتی، آٹا نہیں ہوتا، تیل نہیں ہوتا، ہر چیز بہہ جاتی ہے، ہر چیز بہہ جاتی ہے، اور وہ بیچارے بے بسی کی حالت میں ہوتے ہیں. اور بھی بہت سارے واقعات ہو سکتے ہیں. بہت سارے لوگ دکھی ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اس کا تجربہ بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں خود بھی کرتے ہیں. کئی دفعہ ہم خود کرتے ہیں جب روٹی نہیں ہوتی، ہم بھی کرتے ہیں. روپیہ پیسہ نہیں ہوتا.
کئی بے بس ایسے بیمار ہوتے ہیں جن کے پاس یا ایک فیملی کے پاس کوئی اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بیمار کا علاج کروا سکے. وہ بھی بے بس ہوتے ہیں, وہ بھی دکھی ہوتے ہیں. کیا میں کہاں سے لاؤں کہ میں اپنی ماں کو بچا سکوں؟ میں کہاں سے لاؤں اپنے باپ کو بچا سکوں؟ کہاں سے لاؤں اپنے بیٹے کو یا اپنی بیٹی کو بچا سکوں؟ یا اپنے پوتے یا پوتیوں کو, دوتوں یا دوتیوں کو بچا سکوں؟ اگر کوئی بیمار ہے, بیچارے بے بس ہوتے ہیں, بے بس ہوتے ہیں. اور کسی سے مانگنے جاتے ہیں تو کئی لوگوں سے مانگتے ہیں تو پھر بھی کیا ہوتا ہے, کئی دفعہ جواب ملتا ہے ہمارے پاس نہیں. کئی کھاتے پیتے لوگ, کئی کھاتے پیتے لوگ, روپے پیسے والے لوگ بڑے پولے سے منہ سے کہہ دیتے ہیں ہمارے پاس جس کا وہ تکیہ کر کے آتے ہیں, بھروسہ کر کے آتے ہیں کہ یہ تو دے گا, اس گھر جاتا ہوں, وہاں سے مجھے انکار, جب اس کا انکار کیا جاتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اس کا ایمان ٹوٹ جاتا ہے, اس کا برم ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, اور پھر آنسوؤں کے ساتھ وہ واپس اپنے گھر کو جاتا ہے, اپنے گھر کو جاتا ہے, اور پھر کسی کونے میں لگ کر نہ بیٹھ کے روتا ہے کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے, کاش میرے پاس یہ ہوتا, کاش میرے پاس میری کوئی گاڑی ہوتی, کوئی جانور ہوتا, میں بیچ کے اپنے باپ کا یا اپنی ماں کا علاج کروا لیتا. لیکن کیا کرے, بے بس ہے. اور یہی بے بسی آج اس صارفت کی بیوہ کی ہے. اس نے کیا کہا, دیکھ خدا کے بندے, میں کچھ لکڑیاں جمع کر رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے پکاؤں اور ہم کھائیں, پھر مر جائیں, پھر کوئی آگے امید نہیں ہے, سب ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. لیکن جہاں تم ختم ہوتے ہو, جہاں تمہاری امیدیں ختم ہوتی ہیں, وہاں پر ایک دیا جلتا ہے خدا کا, خدا کا ایک دیا جلتا رہتا ہے جو آپ کو کیا کہتا ہے. سنیں, الیاس نے اس سے کہا مت ڈر, مت ڈر, اپنی ہمت مت توڑ, اپنی بے بسی پر مت چلا اور نہ رو. کیوں؟ میں تیرے پاس آیا, اور میں تیرے پاس کون آیا ہوں؟ خدا کا بھیجا ہوا بندہ. خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے, تیری روٹی کا بھی بندوبست کیا ہے اور میری روٹی کا بھی بندوبست اس نے کیا. کیونکہ جب آپ بادشاہ نے, یہ بادشاہ کچھ شرارتی قسم کا تھا, خدا کے ساتھ چلنے والا نہیں تھا اور بنی اسرائیل پر حکومت کرتا تھا, تو یہ بت پرستی کی طرف جب چلا گیا تو خدا کو غصہ آیا کہ یہ بندہ کیوں خود بھی اور اپنے میرے لوگوں کو بھی اس طرح گمراہ کر رہا ہے. تو الیاس نبی, ایلیا نبی اس کے مد مقابل آیا, اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کیا بولا دیکھیں. اس نے کہا خدا کی قسم جس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں. کون؟ جس کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں, یعنی خدا کے سامنے میں کھڑا ہوتا ہوں,
ان 3 برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ بارش ہوگی مگر جب تک میں نہ کہوں۔ اتنا بھروسہ ہونا چاہیے اپنے خدا پر کہ میری بات مانی جائے، میری بات مانی جائے، اور خدا اپنے لوگوں کی لاج رکھتا ہے، خدا اپنے لوگوں کی لاج رکھتا ہے۔ اور 3 برس تک زمین پر نہ اوس پڑی تھی اور نہ بارش آئی، اور اس نے آگے دلاسا دیکھو کتنا دیا اس نے، ہاں، گھر جا اور جیسا میں نے کہا کر، گھر جا، جیسا میں نے کہا وہ کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر جاتے ہیں، جو خدا کا بندہ کہتا ہے وہ نہیں کرتے، جو میرا من کرتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کیوں ایسے؟ چلو خیر ہے۔ حکم کیا ہوا؟ حکم کیا ہوا کہ اپنے جائیداد جو بھی ہے وہ لے کر رسولوں کے قدموں پر آ جاؤ۔ لیکن حنانیہ اور سفورہ نے کیا کیا؟ جو خدا کے بندے نے کہا وہ نہیں کیا، جو ان کے من نے کہا وہ انہوں نے کیا۔ ان کا من کیا تھا؟ آدھے پیسے رکھ لو، آدھے پیسے شاگردوں کو، اور اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ برا رزلٹ نکلا۔ کیوں برا رزلٹ نکلا؟ پطرس نے کہا تو نے کیوں روح القدس کے خلاف یہ گناہ کیا؟ سچ کیوں نہیں بولا؟ نہ تو نے سچ بولا اور نہ تیری بیوی نے سچ بولا، دونوں ملے ہوئے تھے۔ اس لیے بڑے سوچ سمجھ کر حکم کو سنا کرو جو خدا کا بندہ کہتا ہے یا خدا کہتا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے مت ڈر، جا اور جیسا میں نے کہا کر، لیکن اس میں سے پہلے میرے لیے ایک چھوٹی ٹکیا بنا اور میرے پاس لا۔ پہلے کس کے لیے؟ پہلے کس کے لیے؟ پہلے خدا کے بندے کے لیے، پہلے خدا کے حصے کے لیے، پہلے وہ حصہ نکال، اس کے بعد اپنی فکر کر۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے اپنی فکر کرتے ہیں، بعد میں دوسروں کی فکر کرتے ہیں، دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے یہ بڑا خوبصورت کہا ہے، اور بعد اس کے لیے اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا۔ پہلے میرے لیے اور بعد میں اپنے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے بنانا۔ لیکن اس نے کیا دلیل دی کہ آٹا اتنا ہی ہے، ایک وقت کی روٹی تیرے لیے بھی نہیں ہے، صرف 2 پیڑے نے، ایک پیڑا میرے لیے، ایک پیڑا میرے بچے، تیسرا میں کتوں لے آواں؟ لیکن اس نے کہا ڈر مت، ڈر مت، جس خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، جس خدا نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اس نے میرا بھی انتظام کیا، تیرا بھی انتظام کیا ہے، اور تو جا کر روٹیاں پکانی شروع کر، اور جب تک یہ کال ختم نہیں ہوگا، آسمان سے بارش نہیں آئے گی، اس وقت تک نہ تو تیرا آٹا ختم ہوگا اور نہ تیرا تیل ختم۔ یہ ایک بڑا وعدہ ہے خدا کے بندے کا ایک صارفت کے ساتھ، ایک صارفت، بڑا وعدہ ہے، اور ہم اس وعدے
پر یقین رکھیں، اس وعدے پر یقین رکھیں کہ خدا کبھی کسی کو رائے گاہ نہیں جانے دیتا۔ جس کا بازو وہ پکڑتا ہے اسے پار بھی لگاتا ہے، جس کا بازو وہ پکڑتا ہے اس کو پار بھی لگاتا ہے۔ خروج کی کتاب اس کے 3 باب نے لکھا ہے، موسیٰ سے کہا موسیٰ سن، میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنا ہے، میں نے اپنے لوگوں کا رونا اور چلانا سنا ہے جو مصر کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اٹھ ان کو باہر نکال۔ اور موسیٰ کی قیادت میں وہ باہر لایا۔ بڑی رکاوٹیں آئیں، بہت رکاوٹیں آئیں، طرح طرح کی رکاوٹیں اور آزمائشیں آئیں۔ وہ کیا ہے، پیچھے دیکھے تو فوج، آگے دیکھے تو سمندر، موت ہی موت سامنے ہے، موت ہی موت سامنے ہے۔ اگر پیچھے کی طرف چلتے ہیں تو فرعون کی فوج کے ہاتھوں مارے جائیں گے، اگر آگے کی طرف چلتے ہیں تو ڈوب کر مر جائیں گے۔ تو یہی صارفت کی بیوہ والا ان کا حال ہوا ہے، ہم نے کھانا ہے اور مر جائیں گے، اگر واپس جائیں گے تو مر جائیں گے۔ لیکن تیار کسے کیا ہے؟ جس طرح الیاس کو تیار کیا، ایلیا کو تیار کیا، اسی طرح موسیٰ کو تیار کیا۔ نہیں، تیرے ہاتھوں میں ان کو بچاؤں گا، تیرے ہاتھوں میں سے ان کو بچاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اپنی لاٹھی مار، اور دریا کیا ہوا، سمندر کیا ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا، اور اس میں سے وہ اپنے لوگوں کو نکل۔ یہ ہیں اس کے بچانے کے اور اس کی مدد کرنے کے طریقے، اور وہ کیسے کیسے اپنے لوگوں کو بچاتا ہے، مشکل گھڑیوں سے بچاتا ہے، موت کے منہ سے نکال کر بھی وہ بچا دیتا ہے۔ آپ تڑپ رہے ہوں، کہیں کہ بس ہو گئی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے، تو پھر بھی وہ آپ کو بچائے۔ آج ہم تھوڑا سا دیکھیں تو کس طرح اعمال کی کتاب اعمال کی کتاب اس کے 3 باب میں ہم دیکھتے ہیں، ایک پیدائشی لنگڑا، اس پیدائشی لنگڑے کو ہیکل کے باہر گیٹ پر بٹھایا جاتا تھا، ہیکل کے گیٹ پر بٹھایا جاتا تھا تاکہ وہ کچھ مانگ لے۔ وہ پیدائشی لنگڑا تھا۔ لکھا ہے جب پطرس اور یوحنا ہیکل میں جا رہے تو اس نے دیکھا کہ یہ 2 بندے آ رہے ہیں، اور اس نے نظر کر کے کہا کہ شاید یہ مجھے کچھ دیں گے، اس کے اندر صرف مانگنے کی ایک تڑپ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا، جسمانی طور پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی مجھے ٹھیک بھی کرے گا، وہ مجھے کوئی ٹھیک کرے گا۔ اس کی صرف اور صرف ایک ہی بات پر نگاہ تھی۔ وہ کیا نگاہ تھی؟ یہ 2 بندے آ رہے ہیں، مجھے کوئی نہ کوئی خیرات دے دیں گے۔ آگے پطرس نے یوحنا کے ساتھ اس پر نگاہ کی، پطرس نے یوحنا کے ساتھ اس پر نگاہ کی کہ ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف دیکھ۔ وہ پیسے کی طرف دیکھ رہا تھا، اس بندے کی ساری توجہ پیسے کی طرف تھی کہ یہ جو میں نے کپڑا بچھایا ہوا ہے شاید اس پہ کچھ پھینکیں گے۔ لیکن پطرس اور یوحنا ایسے کھڑے رہے اور نیچے اس کو کہا ادھر نہیں، نگاہ اوپر کر،
ہماری طرف دیکھ، ہماری طرف دیکھ۔ وہ اس امید پر کہ اس سے کچھ پائے اس کو تکنے لگا۔ دیکھو، جب کوئی چیز ملنی ہوگی نا، جیب التیان ہوئے گا۔ میں جیب سے کچھ نکال رہا ہوں کسی کو دینے کے لیے، فرض کریں نصیر، دینے کے لیے کچھ نکال رہا ہوں، تو بڑے سے خیال آتے ہیں۔ کس کو؟ لینے والے کو بڑے خیال آتے ہیں۔ مجھے کیا دے گا؟ 10 روپے دے گا، 20 روپے دے گا، 100 دے گا، 1000 دے گا، 2 دے گا، 5 دے گا، کتنا دے گا؟ اس کا دھیان صرف اسی کیلکولیشن کی طرف، اور اس پیدائشی لنگڑے کا دھیان بھی اسی طرح لکھا ہے، کچھ پائے اس کو تکنے لگا کہ شاید کوئی رحمت کا فرشتہ آیا ہے جو مجھے آج خاص رقم دے گا، کوئی خاص رقم دے گا۔ لیکن خدا کے بندے کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اگر مل جائے نا، روپے پیسے کی طرف نگاہ نہیں کرو، روپے پیسے کی طرف نگاہ نہیں کرو۔ لکھا ہے، تب پطرس نے کہا، چاندی سونا تو میرے پاس نہیں، مگر میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں۔ ہاں، سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں۔ اس نے سونا چاندی تو سوچا ہوگا سونا چاندی دیتے کتنے دینا ہے۔ اس نے کہا جو میرے پاس ہے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے پھر وہ جھکا ہوگا، سوچنے لگا ہوگا اس کے پاس کیا چیز ہے جو آج مجھے دینے لگا، اور بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے جو میں دینے لگا ہوں اس کی طرف دھیان کر۔ سنیں، مگر جو میرے پاس ہے وہ تجھے دیتا ہوں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے اٹھ اور چل پھر۔ اور اس کا دائنا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا، اور اسی دم اس کے پاؤں اور گھٹنے مضبوط ہو گئے، اور وہ کود کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھرنے۔ یہ قدرت تھی، یہ روپے پیسے سونے سے کم ہے۔ کسی کی محتاجی کو ختم کرنا، کسی کے روگ کو ختم کرنا، کسی کی بے بسی کو ختم کرنا، کسی کے دکھ کو ختم کرنا، کسی کی تکلیف کو ختم کرنا، کسی کی پریشانی کو ختم کرنا، اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ روپے پیسے سونا چاندی سے یہ زیادہ قیمتی چیز ہوتی ہے۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں، یہ ایک محاورہ بھی ہے، تندرستی 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 1000 نعمت۔ تندرستی ہوگی تو سونا بھی آ جائے گا، تندرستی ہوگی تو چاندی بھی آ جائے گا، تندرستی ہوگی تو گھر بھی بن جائے گا، تندرستی ہوگی تو روپیہ پیسہ بھی آ جائے گا۔ اگر تندرستی نہیں ہے، مفلوج ہوں، بے بس ہوں، کسی کی طرف ہاتھ اٹھائے رکھتا ہوں اور میری نگاہیں ترستی رہتی ہیں کوئی مجھے کچھ۔ لیکن پطرس اور یوحنا نے مل کر یہ کہا، ہمارے پاس سونا چاندی تو ہے نہیں، مگر جو ہے وہ تجھے دیتے ہیں کہ یسوع ناصری کے نام سے اٹھ اور چل۔ ہیلنگ سب سے بڑی، تندرستی سب سے بڑی بات تھی جو اس نے دی۔ آج ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کی طرح کہ یسوع مسیح انجیل مقدس میں ہم نے دیکھا کہ اس کو بھی ہجوم پر ترس آیا تھا، کیونکہ ہجوم 2 طرح کی تکلیفوں میں پریشان ہو کر اس کے پاس آیا تھا۔ ایک ان کی روحانی کمزوریاں تھیں، کیونکہ وہ گناہگار کئی لوگ تھے، ان کو بھی ٹھیک کرنے آیا، اور کئیوں کو وہ جسمانی طور پر بھی ٹھیک کرنے آیا۔ بہت سارے اس 4000 لوگ جب اکٹھے ہوئے ہوں گے نا نصیر، 4000 لوگ اکٹھے ہوں گے تو ایسے نہیں آگے ہوں گے، وہ اپنے مریضوں کو بھی لائے ہوں گے، اپنے بیماروں کو بھی لائے ہوں گے،
اپنے دکھیوں کو بھی لائے ہوں گے، اپنے نبینوں کو بھی لائے ہوں گے، اپنے مفلوجوں کو بھی لائے ہوں گے، اپنے کوڑیوں کو بھی لائے ہوں گے۔ کیوں؟ اس کنونشن میں آج کون سی کنونشن ہے یہ جو ہے شفائیہ دعائیہ کنونشن۔ یسوع کلام بھی سنا رہا ہے اور شفا بھی دے رہا ہے، اور 3 دن کی کنونشن پر اسے کتنا ترس آیا، اور اس لیے وہ کہتا ہے مجھے ہجوم پر ترس آتا۔ کیا ترس تھا؟ کہ یہ دونوں طرح سے ہی مفلوج ہیں، روح کے لحاظ سے بھی کمزور ہیں اور بدنی لحاظ سے بھی یہ کمزور ہیں، اور انہیں طاقت کی ضرورت ہے، انہیں بحالی کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان پر ترس کھاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کا سارا نچوڑ جو ہے وہ خدا کا ترس ہے جو اس نے انسان پر کیا، اور اس کی ترس کی وجہ سے ہی ہم سب نجات پاتے ہیں۔ یسوع کے پاک خون میں، اس کی قربانی نے ہم نجات پاتے ہیں، کیونکہ خدا ہمیں بری راہ سے، برے لوگوں سے، دلدل سے، گناہ کی دلدل سے نکال کر زندگی میں لاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی دلاتا ہے۔ آخری بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ہم کس طرح کسی پر ترس کھاتے ہیں؟ کیسے کھا سکتے ہیں؟ ہمارے سامنے کئی آتے ہیں نا موقع، کہ نہیں آتے؟ بہت سارے موقع آتے ہیں۔ کبھی کبھی دیکھتے ہیں کہ بندہ بے بس ہے، ترس آتا ہے، جذبات بھی ابھرتے ہیں، لیکن جذبات تک بات رہ جاتی ہے، صرف جذبات تک بات رہ جاتی ہے، آگے نہیں جاتی۔ آپ کے جذبات ابھرتے ہیں کہ یہ غریب ہے، آپ کے جذبات ابھرتے ہیں کہ یہ بیچارہ بڑا بے بس ہے، بڑا مفلوج ہے، نابینا ہے، کوڑی ہے، آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے۔ سڑکوں پر دیکھو، بازاروں میں دیکھو، کئی جگہ پر ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، ریڑھیوں پر چلتے ہوئے نظر آئیں گے جو زمین پر بیٹھ کر چلتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو رینگ کر چلتے ہیں۔ کئی وہ لوگ بھی آئیں گے جو ہاتھ اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آتے ہیں، اور اس وقت ایک دعا کیا کرو، خداوند تیرا شکر ہے تو نے مجھے صحیح سلامت رکھا، صحیح سلامت، مجھے ہر نعمت ملی ہے۔ یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ آپ چل پھر رہے ہیں، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، یہ چھوٹی نعمت نہیں ہے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ بڑی نعمت ہے خدا کی، اور اس کے لیے شکر کیا کرو۔ اور اگر ہم کمپیشن کرنا چاہتے ہیں، رحم کرنا چاہتے ہیں، ترس کھانا چاہتے ہیں، تو پریکٹیکل ایک چیز ہے، تھوڑا سا روحانی طور پر اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے گھر جایا کرو، اس کا وزٹ کیا کرو، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ اور کئی ایسا بھی دیکھو، بڑے غور سے سنا، ایسا بھی دیکھو جن کا کوئی بچہ نہیں ہے، 10 میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، حدیڑ عمر میں ہیں، بزرگ ہو گئے ہوئے ہیں، اور بڑی مشکل سے ایک دوسرے کی روٹی کا بندوبست کرتے ہوں گے۔ کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، دیکھتے ہیں کہ بزرگ تر ہوتے ہیں، یا مائی اپنے خامد کو سنبھال رہی ہوتی ہے، یا خامد اپنی بیوی کو سنبھال رہا ہوتا ہے، اور ان کو اتنا بھی نہیں کہ وہ نل بھی صحیح طریقے سے چلا رہے ہیں، روٹی پکانا بھی ان کے بس کی بات نہیں، کہ ان میں طاقت نہیں رہ گئی، ان میں طاقت نہیں رہ گئی، وہ بھی بیچارے یہاں سے کار کود کے تھے۔ چلو، کتنی تکلیف کی بات ہے۔ آج اپنے ساتھ وعدہ کرو، اپنے ساتھ وعدہ کرو کہ آپ اپنے باپ کو، اپنی ماں کو، اپنے کسی بزرگ کو اس حالت میں نہیں چھوڑو، کیونکہ خدا نے آپ سے حساب لینا ہے، خدا نے آپ سے حساب لینا ہے، چاہے بڑا ہے چاہے چھوٹا ہے۔ اور یہ خدا آپ کے سامنے رکھتا ہے سبق، کہ میں نے تمہارے سامنے یہ بندہ رکھا، تمہاری ماں رکھی، تمہارا باپ رکھا،
تمہاری نگاہ کیا تھی؟ اس پر ترس کھانا؟ اور ترس کھانا نہیں، یہ تیری ذمہ داری میں شامل تھا جو تو نے نبھائی نہیں، جو تیری ذمہ داری میں تھا تو نے نبھائی نہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ذمہ داری نہیں نبھاتے تو کم از کم ان بیچاروں کو بے بس سمجھ کر روٹی ہی دے دو، ٹائم ملے تو ان کو نہلا دو۔ کئی بزرگ ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جن کے سر کے اندر جوئیاں پڑی ہوتی ہیں مائیوں کے اندر، ایسے ہوتا ہے نا، بہت ساری ہوتی ہیں اور کوئی نہیں ہوتا جو نکالنے والا، حالانکہ ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بہو بھی ہوتی ہے، پوتے پوتیاں بھی ہوتی ہیں، دوتے دوتیاں بھی ہوتی ہیں، بیچارے دکھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ملو، ایسے لوگوں کے ساتھ بھی چلو، کیونکہ خدا آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی اینگل سے دیکھتا ہے کہ تم میرے حکم پر کیسے چلتے۔ اگر اس کے حکم پر چلنا ہے تو ہمارے اندر وہی رحم اور ترس کا جذبہ ہونا چاہیے جو خداوند نے آج کلام میں سکھایا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، اپنے بندوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں، میں دے سکتا ہوں، لیکن ہمارے لیے ایک ہی سبق آج کافی ہے کہ کسی پردیسی کو دیکھو تو اس کو دو، اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو دو، پیاس بجھاؤ اس کی، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کی بھوک، اس کو روٹی دو۔ آپ دو نہیں دے سکتے، ایک دو، ایک نہیں دے سکتے آدھی دو، آدھی نہیں دے سکتے اس سے آدھی دو۔ آپ اپنا فرض نبھائیں جو خداوند کہتا ہے کہ دینا سیکھو، جس طرح خداوند نے آج سکھایا ہے ہمیں کہ ہم کس طرح دیتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو یسوع مسیح نے آج سیر کیا، 4000 لوگوں کو سیر کیا، 4000 لوگوں کو سیر کیا، اور اس کی زبان پر کیا لفظ تھے، بڑے خوبصورت ہے۔ مجھے ہجوم پر ترس آتا ہے کیونکہ یہ 3 دن سے برابر میرے ساتھ ہے اور ان کے پاس کچھ کھانے کو۔ ہمارے پاس تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، 3 دن نہیں، کئی سالوں سے ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ میری ماں میرے پاس ہوتی ہے، میرا بھائی میرے پاس ہوتا ہے، میری بہن میرے پاس ہوتی ہے، میری بیٹی میرے پاس ہوتی ہے، میرا سسر میرے پاس ہوتا ہے، میری ساس میرے پاس ہوتی ہے۔ رشتے گنتے جو، جتنے بھی گن سکتے ہو گنتے جاؤ، اور دیکھو وہ یسوع کو تو ترس آیا صرف 3 دن کے لیے کہ یہ میرے پاس ہے، اور اس نے اپنا ترس کھولا، اس نے اپنی محبت ظاہر کی، اس نے پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور آج میرا اور آپ کا امتحان ہے، میرا اور آج آپ کا امتحان ہے کہ ہم نے کس طرح یہ عمل کرنا ہے۔ پریکٹیکل بناؤ اپنے کمپیشن کو۔ اگر کمپیشن، رحم، ترس آپ صرف جذباتی طور پر رکھتے ہیں، دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے آنسو نکال لیے، یہ کر لیا، تو یہ نہیں، یہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، یہ بہت لوگ کرتے ہیں۔ آپ مسیحی لوگ ہیں، آپ وہ مسیحی لوگ ہیں، کون سے؟ آپ وہ مسیحی لوگ ہیں نیک سامری جیسے، آپ دوسرے نہیں ہیں مسیحی لوگ، صرف دیکھے اور چلے گئے۔ آپ وہ نہ بنے، آپ نیک سامری والے مسیح بنے۔ دیکھا ایک مسافر کو زخمی دیکھا، رکا، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا رکنے کے لیے، گاڑی تیز کر کے بھگا جاتے ہیں یا نظر چرا کر چلے جاتے ہیں، لیکن اس بندے نے، نیک سامری، رکا، اس کو دریافت کیا، اس کے پاس بیٹھا، اس کے زخموں کو دیکھا، اٹھایا، گدھے پہ بٹھایا، سرائے میں لے کے گیا، ڈاکٹر یا حکیم کو دکھایا اور اسے کیا کہا، اس کا علاج کر، میری کوئی ذمہ داری ہے، میں آگے جا رہا ہوں۔
لیکن جتنا خرچہ آئے گا میں واپسی پہ تجھے دوں گا، ادا کروں گا۔ حوصلہ پیدا کرو نیک سامری بننے کا۔ جو نیک سامری ہے وہ مسیحی ہے، اور جو نیک سامری نہیں ہے وہ مسیحی نہیں ہے۔ چاہے جتنے مرضی باپ بیٹے کرتے رہو، جتنے مرضی بپتسمے لیتے رہو، جتنی مرضی پاشاکت لیتے رہو، جتنا مرضی گرجے جاتے رہو، اور جتنا مرضی ایسے عمل کرتے رہو، نہیں، نیک سامری بنو۔ یہی مسیح کا تقاضا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے سامنے مثال رکھی گئی ہے کہ تم کیسے بنو۔ خدا مجھے اور آپ سب کو ایک اچھا مسیحی اور یسوع مسیح کے نقش قدم پر چلنے اور اس کی تعلیم پر چلنے کا حوصلہ بھی دے، ہمت بھی دے اور ایمان بھی دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔